اسرائیل غزہ جنگ کے اثرات پوری دنیا پر ہوئی ہے، لیکن اس کا سب سے برا اثر اسرائیلی اکانومی پہ ہوا۔ اسرائیلی اکانومی 2023 کے لاسٹ کوارٹر میں 20% گراوٹ کا شکار ہوئی۔ ہسٹری میں پہلی دفعہ موڈیز نے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کیا، جس کی وجہ سے آگے چل کے اسرائیل کو قرضہ لینے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ قرضہ لے کے جنگ کو فنڈ کرنے کا اسرائیلی پلان مٹی میں ملتا نظر آ رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اسرائیل کی اکانومی کو دیکھیں گے، آخر کیوں ان کی اکانومی جنگ سے پہلے بھی کچھ اچھی حالت میں نہیں تھی، اور اس پر غزہ وار کے پڑنے والے ایفیکٹس جانیں گے۔ سب سے پہلے اسرائیل کا اکنامک بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ 1948 میں انڈیپینڈنس ڈکلیئر کرنے کے بعد اور 1973 کی یوم کپور وار کے بعد اسرائیل معاشی طور پر کافی کمزور ہو گیا تھا، مگر دونوں دفعہ اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے کم بیک کیا اور بعد میں اسرائیل کی اکانومی بومنگ ٹیک سیکٹر کی وجہ سے تیزی سے آگے بڑھی۔ آج اسرائیل کا جی ڈی پی پر کیپٹا دنیا میں ون آف دا ہائیسٹ ہے، $55,000، جو آلموسٹ کینیڈا کے برابر ہے، جہاں انڈیا کا جی ڈی پی پر کیپٹا $2,800 اور پاکستان کا $1,600 ہے۔ ایون غزہ کی جنگ سے پہلے بھی اسرائیل میں پولیٹیکل کیاس نے اس کی اکانومی پر کافی پریشر ڈال دیا تھا۔ پرائم منسٹر نیتن یاہو کے عدالتی ریفارمز نے اسرائیلیوں کو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا۔ اس وجہ سے بہت سی اسرائیلی ٹیک کمپنیز ملک سے باہر شفٹ ہونا شروع ہو گئیں۔ 7 اکتوبر سے پہلے بھی اسرائیلی کرنسی شیکل دنیا میں سب سے برا پرفارم کرنے والی کرنسی بن گئی تھی۔ $3 3 شیکل سے بڑھ کر 4 شیکل کا ہو گیا تھا۔ جنگ کے بعد اسرائیلی کرنسی اور بھی زیادہ گری، لیکن اب شیکل نے ریکوری کی ہے اور 3.7 شیکل پر ڈالر پہ ٹریڈ کر رہی ہے۔ اس کے باوجود کہ شیکل نے ریکوری کی ہے، مگر اسرائیلی اکانومی فرسٹ کوارٹر میں 20% شرنک کی ہے۔ یہ ڈاؤن فال اس سے کئی گنا زیادہ ہے جتنا اینالسٹ نے پریڈکٹ کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی اکانومی 10% کے اراؤنڈ کم ہوگی۔ اس پوائنٹ پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزہ جنگ اسرائیلی اکانومی کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوئی ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق جنگ نے نہ صرف اسرائیل کو بلکہ فلسطین کی اکانومی کو بھی بہت برا متاثر کیا ہے۔ غزہ کی جی ڈی پی 80% ڈراپ کی ہے اور یہاں کاروبار بالکل ختم ہو چکا ہے۔ چلیے اسرائیلی اکانومی پہ واپس آتے ہیں۔ اسرائیل کی اکانومی کے گرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سپینڈنگ 26% کم ہوئی ہے۔ بہت سے کاروبار سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے بند ہوئی ہے۔ انسٹیبلٹی کی وجہ سے کنزیومر کانفیڈنس بھی کم ہوا ہے۔ گورنمنٹ کی سپینڈنگ پچھلے کوارٹر کی نسبت 4 گنا بڑھ چکی ہے۔ زیادہ تر خرچہ ڈیفنس میں کیا جا رہا ہے اور فوجیوں کی سیلریز بڑھائی جا رہی ہیں۔ یمنی ہوسیز کی وجہ سے شپس ریڈ سی کو اوائڈ کر رہی ہیں، جس سے اسرائیل کی امپورٹس 42% اور ایکسپورٹس 18% ڈکلائن کی ہیں۔ اس کا سب سے زیادہ اثر اسرائیل کی ڈائمنڈ ٹریڈ پہ ہوا ہے۔ ٹورزم کا سیکٹر بھی سیکورٹی سچویشن کی وجہ سے متاثر ہوا ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل نے اپنے 3,60,000 ریزروسٹ کو واپس آرمی میں بلا لیا ہے۔ دوستو، اسرائیل میں کانسکرپشن سسٹم ہوتا ہے، جس کے تحت ہر شخص کو 2 سال فوج میں کام کرنا پڑتا ہے، جس کے بعد وہ اپنی نارمل لائف جی سکتا ہے، اور اگر جنگ شروع ہو جائے تو اسے واپس بلا لیا جاتا ہے، جیسے اس جنگ میں ہوا۔ اسرائیل کی ٹوٹل لیبر فورس 40 لاکھ کے قریب ہے، جس میں سے 3,60,000 لوگوں کو نکال دیا جائے تو اس کا اکانومیکلی کافی بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ کنسٹرکشن سیکٹر جو فلسطینی مزدوروں پہ کمپلیٹلی ریلائی کرتا تھا، اب بری حالت میں ہے، کیونکہ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیلی حکومت نے تمام فلسطینی ورکرز پر بین لگا دیا ہے۔ فار ایگزامپل 1.5 لاکھ فلسطینی ہر روز اسرائیل میں مزدوری کرنے آتے تھے۔ ورکر شارٹیج کی وجہ سے اسرائیل کے ایگریکلچر اور کنسٹرکشن سیکٹر کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ گورنمنٹ نے ورکرز کی شارٹیج کا مسئلہ حل کرنے کے لیے انڈیا سے ورکرز لانے کا پلان بنایا ہے۔ گرتی اکانومی اور بڑھتے گورنمنٹ سپینڈنگ کی وجہ سے اسرائیل کا اس سال کا بجٹ ڈیفیسٹ 2% سے بڑھ کر 7% ہونے والا ہے۔ اس وجہ سے موڈیز نے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ کو A+ سے ڈاؤن گریڈ کر کے 1 کر دیا ہے۔ اسرائیل اس ڈاؤن گریڈ پر کافی برہم ہے اور موڈیز کے اس عمل کو سیاسی ایجنڈا بتا رہا ہے۔ موڈیز کی رپورٹ کے مطابق جنگ ختم ہونے کے بعد اسرائیل میں پولیٹیکل ٹرموائل بڑھے گا۔
सर्वेस के अकॉर्डिंग इन इलेक्शंस में इसराइली पीएम नेतन्याहू हार जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जंग कब तक चलेगी? क्या गजा के बाद इसराइल लेबनान पर भी हमला कर सकता है? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें।